الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العلي العظيم رب العالمین کا احسان ہے کہ آج اللہ نے 20ویں پارے کی سورہ قصص کا بیان شروع کروا رہے ہیں رب العالمین، اور باری تعالی ہم سب کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ پاک اس قرآن کی خدمت ساری زندگی لیتا رہے اور عمل کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اس وقت یہ سورہ قصص کی شروع کی 3 آیتیں تلاوت کی گئیں۔ جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو پہلے اس کا نام بتایا جاتا ہے، یہ سورت کہاں نازل ہوئی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس سورت کے مضامین کیا ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سورت کا نام سورہ قصص ہے، چونکہ قصص کے معنی قصے کے آتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات قرآن میں جتنی تفصیل سے اس صورت میں بیان کیے گئے، اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی کو اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے۔ یہ تو بات ہوئی اس سورت کے نام کے اعتبار سے۔ دوسری بات، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ تو یہ سورت بھی مکی دور کی ہے، اور موجودہ ترتیب جو قرآن کی ہے اس کے لحاظ سے اس کا نمبر 28واں آتا ہے، مگر نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا شمار 79 نمبر پر ہوتا ہے، یعنی 78 صورتیں 78 صورتیں اس سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی ہیں، اور 11 صورتیں اس کے بعد ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں، اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 24 صورتیں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 88 آیات، 9 رکوع، 1454 کلمات، 6011 حروف ہونا بیان کیے گئے۔ یہ میرے قرآن کا اور ہمارے قرآن کا اعزاز ہے کہ علماء نے اس قرآن پہ اتنی محنت کی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی زبر، زیر، پیش کو نقل کیا گیا ہے۔ کوئی نہ تو گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ قرآن کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ اس سورت کی شروع کی 43 آیتوں میں اللہ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حالات کو اس وجہ سے بیان کیا کہ یہ سورت کا زمانہ بتایا گیا کہ مکہ کے دور کا انتہائی سختی کا زمانہ ہے، جس میں اہل اسلام کو حد سے زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے، کفار کو ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے تکلیف اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہا کرتے تھے، اور ایسی جسمانی تکلیف دیا کرتے تھے کہ ان کا برداشت کرنا بھی آسان نہ ہوتا تھا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے ماننے والے سخت سے سخت مصیبت کے سامنے سینہ سپر اور ہمت سے کام لیا کرتے تھے۔ اس سورت کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو یہ ساری اذیتیں، ساری مشکلیں، ساری تکلیف عن قریب اللہ کے فضل سے ایسی کامیابی کا زمانہ آنے والا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ تکلیف ہوگی نہ پریشانی ہوگی۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ وقت کتنا مشکل تھا کہ تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی، اور وہ بھی بچے تھے اور ابھی دنیا میں پیدا نہ ہوئے تھے کہ ان کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا، اور وہ بچہ ایسا ہوگا کہ جو فرعون کی حکومت کو خطرہ بننے والا ہے۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ بچے جتنے پیدا ہوں گے اس سال ان کو مار دیا جائے، لیکن اللہ جب بچانے والا ہو اور دنیا کی طاقتیں چاہے جتنی ہوں، دنیا میں بظاہر کوئی مددگار نہ محسوس ہوتا ہو، لیکن جب ظالموں کی دست درازی، ظلم حد سے بڑھتا ہے تو دنیا کے نگہبان اور اس نظام کائنات کو چلانے والے اور کائنات کے نظام کے محافظ رب العالمین کی طرف سے مظلوموں کی مدد کا غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے کیسی حفاظت کی، تو اسلام کے ماننے والوں کو بھی اللہ کی طرف سے ان آیات میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کی طاقت جتنی ہو لیکن نظام کائنات کے محافظ سے زیادہ ظالموں کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق جس خاندان سے تھا اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل یہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب سارے بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے تو اس وقت بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں نبوت کے ساتھ دنیاوی اقتدار بھی سنبھالا، اور ایسا شاندار سنبھالا کہ اگر قحط کا زمانہ آیا تو حکومت کمزور نہیں پڑی، حالات کچھ بھی آئے ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر نبوت کا کام بھی کیا اور دنیاوی اقتدار بھی سنبھالا اور بے مثال حکومت کر کے دکھائی۔ حضرت یوسف کے سارے احسانات کچھ دن کے بعد وہاں جو بنی اسرائیل کے علاوہ ایک قبطی قوم آباد تھی جو مصر کی رہنے والی تھی، اور فرعونیوں جو بادشاہ گزرے ہیں وہاں کے وہ قبطی قوم میں سے ہوا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد قبطی قوم
نے یہ کہا کہ یہ بنی اسرائیل تو باہر کے آئے ہوئے ہیں، مصر کے باہر کے آئے ہوئے ہیں، لہذا حکومت ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے، ہم حکومت کریں گے۔ لہذا قبطی بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنے لگے اور حکومت کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس طرح سے مصر کے اندر فرعونیوں کی بادشاہت ہوئی، اور انہوں نے یہ کہہ کر بادشاہت سنبھالی کہ یہ بنی اسرائیل باہر کے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ سارے احسانات حضرت یوسف علیہ السلام کے انہوں نے بھلا دیے۔ بالآخر وہ واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور ایسے حالات میں پیدا ہوئے کہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اللہ نے وہاں ان کی حفاظت کی اور پرورش کرائی فرعون کے دربار میں، وہاں پلے بڑھے، اور ایک ناگہانی پریشانی کی وجہ سے آپ نے مصر کو چھوڑا اور مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں رہے، 10 سال وہاں رہے، اور پھر وہاں حضرت شعیب کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، آپ واپس آئے۔ اسی دوران اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ فرعون کو سمجھایا تو وہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور مارنے کے در پہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ کو بچا لیا۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے جو اللہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس واقعے سے چند سبق نکلتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، فرعون کے پاس ظاہری اسباب تھے، لیکن کام آتا ہے دل کا تقوی۔ حضرت موسیٰ کے دل کا تقوی کام آیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور فرعون کے پاس چاہے جتنی مالداری تھی وہ اس کے کام نہ آئی۔ اسی طرح دوسرا سبق اس واقعے سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ جب کسی کو نبوت سے مالا مال فرماتے ہیں تو جشن منا کر، اعلان کر کر نہیں مالا مال فرماتے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی ان کو احساس بھی نہ تھا، اسی طرح بہت چپکے سے اللہ نے رات کی تنہائی میں انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ کہا کرتے تھے کفار مکہ کہ اللہ کے نبی کو ہم نبی کیوں مان لیں، ان کے اندر کیا خوبی ہے کہ یہ چپکے چپکے اعلان کرتے ہیں کہ مجھے نبی بنا دیا گیا راتوں رات۔ تو اللہ نے فرمایا اس واقعے سے سبق نکلا کہ اللہ کسی کو نبی ڈھنڈورا پیٹ کر نہیں بناتے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ جب ان کو وزارت ملتی ہے تو جلد سے جلوس کرتے ہیں، کفار مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب نبی بنتے ہیں تو کوئی بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے اس واقعے سے یہ سبق دیا کہ اللہ کو جب نبی بنانا ہوتا ہے تو کب بنا دیتے ہیں، کس طرح بنا دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کے پاس پردہ غیب میں رہتی ہیں اور اللہ کو کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے اس واقعے سے یہ سبق نکلتا ہے کہ اللہ جب دین کا کام لینا چاہیں تو بغیر کسی لاؤ لشکر کے، ظاہری اسباب اور سامان کے بغیر، تنے تنہا ایک آدمی سے بھی پوری کائنات کا، یا یہ کہا جائے پوری انسانیت کی خدمت کا کام لے لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ تو بچے تھے، سارا معاشرہ ان کا دشمن تھا، لیکن اللہ کو جب دین کا کام لینا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تنے تنہا ایسی خدمت لی کہ اللہ اکبر، پورے بنی اسرائیل کی محافظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بن گئی اور اللہ نے ان کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ خلاصے کے طور پر یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ سورت کی شروعات اللہ نے حروف مقطعات سے کی ہے۔ بتایا گیا کہ حروف مقطعات یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آگے بطور تمہید کے اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین،
یہ مضامین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی کیے جاتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ یہاں اللہ نے آیت میں قرآن کو کتاب مبین سے ارشاد فرمایا۔ مبین کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر کرنے والا، روشن کرنے والا خود، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ خود ظاہر اور روشن۔ قرآن پاک میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں۔ پہلی صفت کہ قرآن حق اور باطل کو روشن کرنے والا ہے، حق کو روشن کرنے والا ہے، باطل کو نیست و نابود کرنے والا ہے، ہدایت کو گمراہی سے الگ کرنے والا ہے، نیکی کا طریقہ بتلانے والا ہے، نجات کا طریقہ بتلانے والا ہے۔ اور خود بھی روشن ہے قرآن کہ اپنی صداقت، سچائی اور حق ہونے کے سلسلے میں قرآن اتنا روشن ہے کہ کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال سے قرآن کے متعلق لوگ نہ جانے کیسی کیسی آیتیں اور صورتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب کے سب اپنے مشن میں ناکام رہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن جیسا سچا کلام کوئی اور پیش نہیں کر سکتا ہے، جو آفتاب کی طرح، سورج کی طرح روشن ہے، لیکن اس کی طرح کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ لہذا قرآن خود بھی روشن ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر نازل کرتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنی ضرورت ہوگی اللہ رب العزت والجلال واقعے کے اسی پہلو کو بیان کریں گے، سارا نہیں بیان کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وعظ و تذکیر کے لیے ہے۔ جتنا قصے کی جہاں ضرورت ہوگی اتنا قرآن بیان کر دے گا تاکہ سننے والے عبرت حاصل کریں۔ اور اس لیے یہاں فرما دیا کہ موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو، اور جتنی ہدایت کے لیے ضرورت ہو اتنا واقعہ بیان کریں گے۔ چونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ تحریفات کر رکھی تھیں، اپنی داستانیں بنا رکھی تھیں۔ قرآن اللہ نے داستان بیان کرنے کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے جتنے واقعے کی نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی اللہ واقعے کے اسی جز کو بیان کریں گے۔ یہ مضمون اللہ نے آج جو آیت تلاوت ہوگی 3 نمبر پر، اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، اس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ یہ کتاب واضح کی آیتیں ہیں، یعنی ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو خود بھی روشن ہیں اور دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے لوگو، اے حضرات صحابہ اکرام، اے امتی، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔